السلام آواز علیکم آ رہی محمد ہے؟ راشد صاحب. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے آپ. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. سر میرے کچھ سوال ہیں. جی سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تراویح بدعت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں کیا اس کو بین کیا تھا یا نہیں، یا اس کے ہوں بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اور اچھا سن لیں میں. سر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو بین کیا تھا تو جی پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مانیں. جی نہیں تو پھر یا تو پھر جو لوگ ہیں یا ان کو خلیفہ نہیں مانتے، یا پھر کیا بات ہے؟ آپ یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. نہیں تو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح مطاع کو بیان کیا تھا، تو اس چیز کو مانتے ہیں لوگ. تو حضرت علی نے اگر اس چیز کو بیان کیا تو اس کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے بس کہ حضرت اس علی سوال نے کا جواب لے لو پھر دوسرا سوال. جی ٹھیک ہے جی میں ابھی اس کا جواب دے دوں پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف اور آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے. یہ کتاب الروض من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 8 کافی کی کتاب چھپی ہے تہران المکتب دار الکتب الاسلامیہ میں. یہاں پر صفحہ نمبر 58 میں خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں بیان فرمایا تھا. کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 58 ہے. اب یہ ایک بہت طویل خطبہ ہے. آگے جا کر صفحہ نمبر 49 میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اسی خطبے کے آخر میں اپنے خواص شیعوں سے بات کرتا ہے. اپنی خاص شیعوں سے گفتگو، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالنص امام مانتے ہیں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے خلافت ماننے والے دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جماعت عمریہ کے لوگ تھے جو ان کو اس لیے امام مانتے تھے اس لیے کہ لوگوں نے اسے بیعت کیا، اور ایک کم لوگ تھے جو رافضی شیعہ تھے جو ان کو اس لیے خلیفہ مانتے تھے کہ وہ منصوص بالامامہ منصوص بالخلافہ ہیں، قرآن و سنت کی روح سے وہ خلیفہ ہیں. وہ کم لوگ تھے. تو ایک خطبہ انہوں نے دے دیا، عام خطبہ. پھر انہوں نے اپنا رخسار مبارک کیا. ثم اقبل وجهه وحوله ناس من اہل بیتی وخاصته وشیعته. اس کے اپنے گھرانے کے لوگ تھے اس کے ساتھ، اور اس کے خاص شیعہ لوگ ان کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. ان سے انہوں نے گفتگو فرمایا قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعمدین لخلافه. مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے ایسے اعمال بجا لائیں جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے سنن کی مخالفت کیا، اور ان خلفاء نے جان بوجھ کر عمدن مخالفت کیا، غلطی سے نہیں، عمدن ضد کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کیا. ناقضین لعہدہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو توڑا، ان کے فرامین کو توڑا. مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا ہے. وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا، اگر میں لوگوں کو حکم دوں کہ ان کو چھوڑ دو، جو باتیں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے شریعت میں اضافہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چینج کیا، مخالفت کیا، اگر میں ان کو لوگوں کو سمجھا دوں تو کیا ہوگا؟ وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں کو اسی شریعت پہ لا دوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بغیر کسی قسم کی بدعت کی. لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِّن شِيعَتِي. یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں ایک کام کر دوں. تو یہ جنگ کا زمانہ ہے، ایک طرف سے معاویہ کا فتنہ ہے، ایک طرف سے عائشہ لشکر لے کے آئی ہے. اس جنگ کے زمانے میں اگر میں ایک کام کر دوں تو کیا ہوگا؟ یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، یا تو میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا، او قلیل من شیعتی، اور کچھ شیعہ میرے ساتھ رہیں گے. الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب اللہ عز وجل
وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شیعہ میرے ساتھ رہیں گے جو میری فضل کو، میری امامت کو، جو میرے فضل کو، میرے فضائل کو اور میرے امامت کے وجوب کو، فرض امامتی، ان کو کتاب اور سنت کی روح سے مجھے امام سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ بیعت کی روح سے. وہ میرے ساتھ رہیں گے، باقی لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. پھر وہ گنتے جاتے ہیں کہ خلفاء نے کیا کام کیا. مقام ابراہیم کو انہوں نے، عمر نے چینج کیا. فدق کو عمر نے لیا تھا، میں اگر اس کو ورثہ کی طرف واپس کر دوں. سا جو ہے زکوٰۃ میں سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے چینج کیا، اور بہت ساری چیزوں کو فرماتے ہیں. اور پھر اگر آخر میں صفحہ نمبر 62 میں، یعنی 3 صفحے گنتے جاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. صفحہ نمبر 49 سے 59 سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 60 61 اور صفحہ نمبر 62 میں. یہ صرف خلفاء کی ان کاموں کی فہرست ہے جنہیں خلفاء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر عمدن مخالفت کیا. پھر تراویح کی طرف آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ. میں نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ ماہ رمضان میں نماز جماعت صرف واجب فریضہ نماز کے لیے ہے، نوافل کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کرو. وَأَعْلَمْتُمْ، اور میں نے ان کو سمجھا دیا، أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، یہ جو نوافل پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو اس وقت میرے ہی لشکر میں وہی لوگ جو میرے ساتھ عائشہ کے خلاف لڑتے ہیں، ابو بکر معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے یہ کہا، یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں دیکھو عمر کی سنت کو چینج کر رہا ہے ہمارا خلیفہ. زمانہ یہ آ گیا کہ عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے. ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، یہ علی علیہ السلام کیسے خلیفہ ہیں؟ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نوافل پڑھنے سے منع کرتا ہے، تراویح پڑھنے سے منع کرتا ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا خلیفہ ہے؟ وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَّةِ جَانِبِ عَسْكَرِي، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اگر میں اصرار کروں، میں انسسٹ کروں کہ تراویح ممنوع ہے، تو میرے ہی لشکر میں میرے خلاف تلواریں نکلنے شروع ہو جائیں گے. اور ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، میں نے کیا مصائب دیکھے ہیں اس امت سے، اس امت نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے، اور ائمت الضلالة والدعاة إلى النار، گمراہ ائمہ اور جہنم کی طرف بلانے والے ائمہ کی انہوں نے طاعت کیا ہے اور سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں. اب کوئی کہے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ بھئی اگر میرے خلاف بغاوت ہوگی تو میں بغاوت کی ڈر کی وجہ سے، بغاوت کے خوف کی وجہ سے، بغاوت کی کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے تراویح کو انسسٹ نہیں کیا کہ تراویح کو بیان کر دیں. تو یہ کتاب بخاری، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار احیاء التراث العربی بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 50 ہے. کتاب ہے کتاب الایمان، کتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. اس باب کا بیان اس مسئلے میں ہے کہ اگر لوگوں کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی اور اس سے ایک قبیح نتیجہ لازم آتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم. روایت ہے کہ اسود روایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومکی حدیث احدهم بکفر لنقضت الكعبہ فجعلت لها بابین. اے عائشہ، اگر تیری قوم حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، یعنی یہ ابھی مسلمان ہوئے، یہ
نیو مسلم ہے، حدیث العہد بالکفر، ابھی یہ کافر تھے کل تک. اگر اس طرح نہ ہوتے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، میں کعبہ کو توڑ دیتا، کعبہ کو دوبارہ سے بنا لیتا اور کعبہ کی 2 دروازے بنا لیتا. میں کعبہ کو توڑ لنقضت الکعبہ وجعلت لها بابا، کعبہ کو توڑ کر اس کے 2 دروازے بنا لیتا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ جنگ کا کوئی اندیشہ ہے نہ لڑنے، اور وہ پیغمبر ہیں، لوگ ان کی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹرول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسائٹی پر. وہ بالکل لیڈر ہیں پورے معاشرے کا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، کچھ باتیں کریں گے لانا لوگ. میں نہیں سمجھتا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو توڑتے وہاں پہ کوئی بغاوت ہوتی، فوجی بغاوت ہوتی ان کے خلاف، لیکن لوگ باتیں کرتے، کوئی ایسا فتنہ ہو جاتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ مسئلہ نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے چھوڑ دی یہ بات. تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایک بات ان کے بس میں نہیں ہے، لوگ نہیں مانیں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کے اپنے فوج والے تلوار نکال کے ان کو قتل کریں گے، ان کے اہل بیت کو قتل کریں گے. تو اس صورت میں انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے. اب لوگ نہیں مان رہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،